أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن أعوججت أعوججنا. الحديث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. الحديث. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریف، تمام کبریائی، بڑائیاں، حمد و ثنا، ہر قسم کی عبادت اسی ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین ہر عبادت کے مستحق ہے، اس لیے کہ وہ الہ العالمین ہے، اس کے سوا کوئی ذات الہ یا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عظیم اس کی شان ہے، پیارے اس کے نام ہیں، بے عیب اس کی صفات ہیں۔ وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اپنے اسماء میں بھی، اپنے افعال میں بھی۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد انگنت بے شمار لامحدود اللہ کے آخری نبی خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اپنی ذمہ داری کو کما حقہ پہنچا دیا، اپنی ذمہ داری ادا کر دی، ہم امتیوں تک اللہ کا مکمل دین پہنچا دیا، جنت میں لے جانے والا عقیدہ و عمل بتا دیا، ایک ایسا دین دے گئے جو واضح روشن سمجھ میں آنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد ماہ محرم کی 16 تاریخ ہے، 1447 ہجری چل رہی ہے، اور 11 جولائی 2025 عیسوی بھی ہے۔ خطبہ جمعہ کا اردو میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ جس موضوع پر ہمارے خطیب صاحب نے آج خطبہ دیا ہے وہ ہے زبان کی حفاظت۔ زبان
ہمارے جسم کا ایک اہم ترین حصہ ہے، جس کا سب سے زیادہ روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زبان ہمیں دی، اس کے علاوہ اعضاء عطا کیے اور حکم یہ دیا کہ ہر چیز کا استعمال اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں ہو۔ زبان کا بھی استعمال اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں اور اس کی فرمانبرداری میں ہو۔ جیسے کہ ہر چیز کی پوچھ ہے، کل قیامت کے دن حساب دینا ہے، بالکل اسی طرح زبان کا بھی ہمیں حساب دینا ہے کہ کہاں کہاں اس زبان کا استعمال ہوا، کیسے استعمال ہوا۔ یہ تمام چیزوں کا ہر انسان کو قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ زبان بڑی عظیم نعمت ہے، اگر اس کی قدر کر لی جائے تو بڑے کام اس سے ہوتے ہیں، بڑی عبادتیں اس سے ہوتی ہیں، تلاوت، ذکر، دعا، توبہ، استغفار، بہت ساری عبادتیں زبان سے ہوتی ہیں۔ لہٰذا انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زبان کا استعمال کرے، بلکہ اپنی زبان کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے اگر ڈر جائے تو پھر اس کا صحیح استعمال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ مطلب اللہ نے دو آنکھیں دی تاکہ انسان دیکھے اور اس کا صحیح استعمال کرے۔ اللہ نے زبان اور ہونٹ دیے، ایک زبان اور دو ہونٹ، لسانًا وشفتین، تاکہ اس کا استعمال بھی اللہ کی اطاعت میں اور اس کی عبادت میں ہو۔ زبان بہت بڑی چیز ہے، اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اس حدیث شریف سے، جس حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب صبح انسان اٹھتا ہے، انسان جب صبح اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، کہتے ہیں اے زبان ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، ہمارا تعلق تجھ سے ہے، اگر تو ٹھیک تو ہم ٹھیک، تو درست تو ہم درست، اور اگر تو ٹیڑھی ہو جائے تو پھر ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہ حدیث ہے جس سے ہمیں زبان کی اہمیت اور اس کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوتا ہے۔ زبان سے بڑے گناہ بھی ہوتے ہیں، بعض کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ زبان سے انسان کفر کرتا ہے، زبان سے انسان شرک کرتا ہے، اس کے علاوہ غیبت، چغلی، فحاشی، جھوٹ، جھوٹی گواہی، گالی دینا، الزام لگانا، تہمت لگانا، فتنوں والی باتیں کرنا، یہ بھی بڑے بڑے گناہ ہیں جو اسی زبان سے ہوتے ہیں۔ غیبت بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے جو اس زبان سے عام طور پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتوں میں سختی کے ساتھ اس گناہ سے روکا ہے، فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تمہیں پسند ہے کہ اپنے بھائی کا مردار گوشت کھاؤ؟ مطلب غیبت کرنا اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھانے کے برابر ہے، اور یہی غیبت اگر علماء اکرام کی ہوگی، اہل العلم کی ہوگی، تو پھر علماء فرماتے ہیں زہریلا مردہ گوشت کھانے کے برابر ہے اگر کوئی کسی عالم کی غیبت کرتا ہے۔ چغلی بھی اسی زبان سے ہوتی ہے،
چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ خبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں دی، فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لہٰذا غفلت کی زندگی سے بچیں، بیداری ہو، دیکھیں ہم اپنے حساب لیں، اللہ سے ڈریں، ہم اپنی زبان کا استعمال کہاں کر رہے ہیں۔ زبان کھولنے سے پہلے غور کریں، کیا ہم جو بولنے جا رہے ہیں اس میں اللہ کی رضا خوشی ہے تو پھر زبان کھولیں، نہیں ہے تو پھر اپنی زبان بند رکھیں، نہ بولیں، کیونکہ خاموشی سے نجات ہوتی ہے۔ فرمایا گیا من صمت فنجا، جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا۔ فرشتے ہمارے بول لکھتے ہیں، ہماری خاموشی نہیں لکھتے ہیں۔ فرشتے جو نوٹ کرتے ہیں، ہم خاموش رہیں گے تو نہیں لکھیں گے، جیسی زبان کھولیں گے ہم بولیں گے تو پھر لکھا جائے گا، خیر ہو تو خیر، شر ہو تو شر۔ اور اس زبان کی ایک بڑی آفت یہ بھی ہے کہ افواہوں کا استعمال اس میں بہت ہوتا ہے۔ لوگ زبان سے بلا تحقیق خبروں کو پھیلاتے ہیں۔ بعض خبریں بہت خطرناک قسم کی ہوتی ہیں، مطلب بڑا خسارہ امت کا، بڑا نقصان اس امت کا اس خبر سے ہوتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی خبر بغیر تحقیق کے اپنی زبان سے نہ پھیلائیں۔ اور افواہیں جس کی کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے، کوئی تحقیقی بات نہیں ہوتی ہے، افواہ ہے، کسی نے اڑا دی، کسی نے پھیلا دی۔ عام طور پر لوگ زبان سے افواہیں پھیلاتے ہیں اور جس سے امت کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ گھر کے گھر تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ امت کا بڑا نقصان ماضی میں ہوا ہے افواہوں کو پھیلانے کی وجہ سے، اور اس میں بھی زبان کا استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا افواہیں نہ پھیلائیں، بغیر تحقیق کے کوئی خبر آگے نہ پہنچائیں، نہ بولیں کسی کو۔ اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ خاموشی اختیار کریں، کیونکہ آپ خاموش رہیں گے تو آپ کا حساب نہیں ہوگا، شر نہیں پھیلے گا، لیکن افواہیں پھیلائیں گے اس سے شر پھیل سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ڈانٹا ان لوگوں کو جو لوگ افواہیں پھیلاتے ہیں اور بغیر علم کے زبان کھولتے ہیں یا زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے اتلقونه بألسنتكم وتقولون في أفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ دراصل یہ آیت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو منافقین نے الزام لگایا، زبان کا استعمال کیا، پھیلایا ان کے بارے میں، تو ان کو جو ڈانٹ پڑی، تو اس سلسلے میں یہ آیت موجود ہے، لیکن عام ہے، کیونکہ قاعدہ کہتا ہے العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ آیت جو ضمن میں آیت نازل ہوئی ہے اسی کے لیے خاص نہیں ہوگی، بلکہ عام جو اس میں حکم ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تم اپنی زبان سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، تم جانتے ہی نہیں ہو اس کی حقیقت، اور اپنی زبان کھولتے ہو اور تم اس کو معمولی سمجھتے ہو، لیکن اللہ کے پاس یہ بہت بڑی چیز ہے۔ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عظیم، اللہ کے پاس یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طریقے سے سورہ حجرات کی مشہور وہ آیت جس میں اللہ نے فرمایا، یہ حکم دیا کہ بغیر تحقیق کے کوئی خبر نہ پھیلاؤ، خاص طور سے اگر فاسق کی طرف سے کوئی گنہگار، کوئی فاسق و فاجر کی طرف سے کوئی خبر تم تک آتی ہے تو اس کو نہ پھیلاؤ، ورنہ لوگوں کا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو، ورنہ کیا ہوگا، انجانے میں تم لوگوں کو نقصان پہنچاؤ گے
اور اپنے کیے پر بعد میں شرمندہ ہو جاؤ گے۔ لہٰذا ایمان والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اپنی زبان کے معاملے میں، خبروں کو پھیلانے کے معاملے میں، افواہوں کو پھیلانے کے معاملے میں کوئی افواہ نہ پھیلائے، کوئی خبر بغیر تحقیق کے آگے نہ پہنچائے، اور اپنی زبان کا استعمال اللہ کی نافرمانی میں، گناہوں میں نہ کرے۔ اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھے، جس حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، بس دونوں میں سے ایک کام کرے۔ مومن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو، جس کو اللہ پر جو بدلہ دینے والا ہے اور آخرت پر جو بدلوں کا دن ہے، اگر ایمان ہو تو بولے تو خیر بولے ورنہ چپ رہے۔ دیکھیے دو میں سے بولے تو خیر بولے۔ اب بولنے سے جیسے کہتے ہیں نا، اردو میں مشہور جملہ ہے، بڑے کہتے ہیں کیا ہے، تولو، بولنے سے پہلے تولو، یعنی اپنے الفاظ کو تول لو، دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو، کیا بولنا چاہتے ہو، اس میں خیر ہے تو بولو، فلیقل خیرا، بولو خیر ہو تو، او لیصمت، نہیں اگر خیر نہیں ہے یا نہیں پتہ خیر ہے بھی نہیں ہے، یا تو کنفارم ہو کہ خیر ہے میں جو بات بولنے جا رہا ہوں تو بولو، کہ خیر تو بولنا ہے، نہیں معلوم خیر ہے یا شر ہے خاموش ہو، یا معلوم ہے کہ شر ہے خاموش رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہم امتیوں کے لیے تعلیم ہے، اس سے ہمارے لیے نجات ہے، حساب نہیں ہوگا اس کا، خاموشی، فرشتے نوٹ نہیں کریں گے، کل ہمیں نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر بول دیں گے اور اس سے جو نقصان ہوگا اس کا کیا کریں گے؟ استغفر اللہ پڑھ لیں گے تو کافی، وہ نقصان پورا اس کی بھرپائی ہوگی۔ اسی لیے زبان بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس زبان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنے اعضاء کے باب میں جو ہمارے پارٹس ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ہماری زبان ہے، ہمارے کان ہیں، ہماری شرمگاہ ہے، ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پیر ہیں، ہمارے اپنے ان اعضاء کے معاملے میں اللہ تعالی ہمیں ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص جو خطبے کا موضوع ہے زبان، اللہ تعالی ہمارے زبانوں کی حفاظت فرما لے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، زبان سے تیری اطاعت اور تیری عبادت اور تیری فرمانبرداری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہر شر سے، ہر برائی سے اپنی زبان کو بچانے کی ہم سب کو تو ہمت دے، توفیق دے اور ہماری حفاظت فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔